اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ اب احباب سے گزارش ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، درمیان کا خلا بھی ختم کر دیں، اور جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں وہ عبد الرحمن صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا جو بیان تھا وہ بھی عظمت قرآن کے حوالے سے، اور پھر نور علی نور یہ ہوا کہ اس کے بعد قاری جمشید علی معاویہ صاحب زیدہ مجدوح نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کی۔ تو میرے دل میں بھی بات آئی کہ چلیں قرآن کی عظمت کے حوالے سے میں بھی آپ کے سامنے ایک دو باتیں کر دوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کر دینی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ سارے بولے نا یار، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتا ہے ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی۔ 1450 سال گزر کے آج تک قرآن کی ایک ذکر میں فرق نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک آ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس کی اس حفاظت کا ذریعہ کس چیز کو بنایا؟ علماء فرماتے ہیں اللہ جس طرح چاہیں قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کو محفوظ رکھنے کا جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے نا، وہ حفاظ قرآن اور علماء کو بنایا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی دودھ لینے کے لیے جاتا ہے، برتن ساتھ لے کے جاتا ہے، اس نے دودھ کو محفوظ رکھنا ہے۔ دودھ محفوظ تب رہے گا جب برتن محفوظ رہے گا۔ برتن محفوظ نہیں ہوگا تو دودھ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دودھ کو محفوظ رکھنے کے لیے برتن کا محفوظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کے محفوظ رہنے کے لیے علماء کا، قراء کا، حفاظ کا، مدارس کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا، مدارس بھی محفوظ رہیں گے۔ جس طرح قیامت تک قرآن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی طرح قیامت تک علماء کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں نہیں؟ ایسی بات ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن کے الفاظ مقصود ہیں، میری بات آپ توجہ سے سنیں گے، جس طرح قرآن کے الفاظ مقصود ہیں، اسی طرح قرآن کے معانی بھی مقصود ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے روز کوئی ایک بندہ 2-4 کتابیں پڑھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا محقق ثابت کر کے ایک نیا شوشہ عوام کے سامنے چھوڑ دیتا ہے جی، اور لوگوں کے سامنے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، عام طور پر عوام یہ بات کرتے ہیں کہ جی بات دیکھنی چاہیے کہ بات کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا بندہ کون ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے؟ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کر رہا ہے۔ اگر بات ٹھیک ہے تو بات مان لینی چاہیے، بات کرنے والا بندہ جو بھی ہو۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات ہے کہ بات کو دیکھنا چاہیے، بات کرنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ عام علماء کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بات محققین علماء کے لیے ہے۔ عام عوام کے لیے، عام رعایا کے لیے یا عام علماء کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ نہ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ ایک دلیل اس کے اوپر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت کا آغاز کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو کیا کہا؟ سب سے پہلے یہ کہا کہ کلمہ پڑھ دو۔ نہ پہلے کلمہ پڑھنے کی بات نہیں کی، پہلے اپنی بات ان کے سامنے نہیں رکھی بلکہ اپنے آپ کو رکھا۔ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں،
کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے؟ پہلے ان کو اپنی ذات کا تعارف کروایا، اپنی ذات ان سے بنوائی۔ جب انہوں نے کہا کہ محمد اگر آپ کہیں گے کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر آ رہا ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ہم آپ کی بات مانیں گے، ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ جب مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے یہ اصول نہیں ہے جی بات دیکھیں بات کرنے والے کو نہ دیکھیں، یہ اس دور کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا سوشل میڈیا پر ہر آرے گہرے کی دین کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ آپ نہ سنا کریں، اس سے بندہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ آج کل کے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جاوید احمد غامدی کا فتنہ ہے، اور جاوید احمد غامدی صاحب نے 2-4 دن پہلے ایک شوشہ چھوڑا ہے، اور وہ شوشہ یہ ہے کہ پہلے تو اس نے انکار حدیث کیا، حدیث کا انکار کیا، اور اب شوشہ کیا ہے؟ اب اس کا شوشہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ مقصود نہیں ہیں۔ اب کا شوشہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ مقصود، وہ کہتا ہے قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہدایت الفاظ سے نہیں ملتی، ہدایت کس سے ملتی ہے؟ معنی سے ملتی ہے۔ ہدایت ترجمے سے اور مفہوم کو سمجھنے سے ملے گی۔ آپ مجھے بتائیں اس کی دلیل بنتی ہے یا نہیں؟ عام بندہ جب بات سنے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ بھائی بات تو اس کی بالکل ٹھیک ہے، ہدایت ہمیں الفاظ سے تھوڑی ملنی ہے، ہدایت تو ہمیں معانی سے ملے گی، ہدایت تو ہمیں ترجمہ پڑھنے سے ملے گی۔ اس کا یہ شوشہ ہے، لیکن اس کا یہ شوشہ پوری امت کے مسلک اور عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے معانی مقصود ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے معانی مقصود ہیں اسی طرح قرآن کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ آپ مجھے بتائیں سورہ بقرہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم۔ محققین مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ الف لام میم یا اس طرح کے جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات کے بارے میں محققین مفسرین کا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو ان کے اصل معنی کا علم۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں امت میں کوئی بندہ بھی الف لام میم کا معنی نہیں جانتا، تو اگر کوئی بندہ الف لام میم یہ پڑھے تو اسے ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معنی جانتے ہی کوئی نہیں ہے تو ثواب کیسے ہوگا؟ غامدی صاحب سے بندہ پوچھے، ہمیں تو اس کا معنی پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، حضور نے فرمایا الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری دلیل دیکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کو کہیں گے اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے۔ غامدی صاحب سے بندہ پوچھے کہ وہاں حافظ قرآن کے الفاظ پڑھے گا یا قرآن کے معنی پڑھے گا؟ جو حافظ کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں ان کا دین کے ساتھ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے جو پوری امت کا محقق اور معتبر مسلک ہے اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ کسی عالم دین کو جانتے نہیں ہیں قریب سے کہ بالکل صحیح عقائد کا مالک ہے، اس وقت تک آپ اس طرح کے بیانات نہ سنا کریں۔ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عتیق الرحمان۔